بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ مودی سرکار نے انٹرنیٹ کی بندش کو کشمیریوں کے خلاف نیا ہتھیار بنا لیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی متحدہ عرب امارات کے صدر سے اہم ملاقات۔ اسرائیل میں نیتن یاہو سے نفرت میں اضافہ، لاکھوں اسرائیلی سڑکوں پر نکل آئے۔ روسی ویگنر فوج کے دستے پولینڈ میں داخل ہو سکتے ہیں، پولینڈ کے وزیر اعظم نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ روس نے ماسکو کے اندر یوکرینی ڈرون حملے ناکام بنا دیے۔ چین نے پاکستان کو فولادی دوست قرار دے دیا۔ امریکہ میں کانسرٹ نے زمین ہلا کر رکھ دی، 2.3 شدت کا زلزلہ ریکارڈ۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ مودی سرکار نے انٹرنیٹ کی بندش کو کشمیریوں کے خلاف نیا ہتھیار بنا لیا۔ 2018 سے اب تک مودی سرکار کی طرف سے 418 مرتبہ انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سروس معطل کی جا چکی ہے۔ تفصیلات کے مطابق 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 کی تنسیق کے بعد کشمیر بھر میں انٹرنیٹ کیبل اور ٹیلی فون سروسز 5 فروری 2022 تک معطل کر دی گئی تھیں۔ 1.5 سال تک جاری رہنے والی انٹرنیٹ بندش دنیا بھر میں طویل ترین بندش ہے۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق 18 مہینوں تک جاری انٹرنیٹ کی بندش میں کشمیریوں کو پتھر کے دور میں دھکیل دیا گیا۔ وائس آف امریکہ کی 11 فروری 2021 کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہونے والی انٹرنیٹ بندش میں کشمیر سر فہرست ہے۔ گزشتہ 4 سالوں سے بھارت ذرائع ابلاغ کی بندش میں بھی دنیا بھر میں سیر فہرست ہے۔ 2022 میں دنیا بھر میں انٹرنیٹ کی 187 بندشوں میں سے 84 بھارت میں اور 49 کشمیر میں ہوئیں۔ اپریل 2019 میں بھارتی حکومت نے کشمیر کے 270 کلومیٹر کے علاقے میں گاڑیوں کی نقل و حرکت پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے متحدہ عرب امارات کے صدر سے ان کے بھائی شیخ سعد بن زید ال نہیان کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے کی جانب سے جاری تصویر میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر اماراتی صدر کے ساتھ اظہار افسوس کرتے نظر آ رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں نیتن یاہو سے نفرت میں اضافہ ہو چکا ہے اور لوگوں کی اکثریت ان کے وزیر اعظم رہنے کے خلاف ہو گئے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق قدس کی غاصب اور جابر اسرائیلی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ گزشتہ شب بھی جاری رہا، جن میں 3,70,000 سے زائد اسرائیلیوں نے شرکت کی، جبکہ گزشتہ شب صرف تل ابیب میں 2 لاکھ افراد نے احتجاجی مظاہرے کیے اور ریلیاں نکالی۔ یہ مظاہرے لگاتار 30 ہفتوں سے جاری ہیں۔ نیتن یاہو کی انتہا پسند کابینہ کے خلاف خود صہیونیوں کے مظاہروں میں ہر ہفتے شدت آتی جا رہی ہے۔ ہفتے کی شب ہونے والے مظاہروں کے دوران مظاہرین نے نیتن یاہو حکومت کی عدالتی اصلاحات کو عدلیہ کے خلاف بغاوت قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مذکورہ اصلاحات کے نتیجے میں عدلیہ کے اختیارات ختم اور حکومت کی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی۔ نیتن یاہو کو رشوت ستانی اور مالی بدعنوانیوں کے مختلف مقدمات کا سامنا ہے۔ صہیونی وزیر اعظم کے مد مقابل پارٹیوں کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو عدالتی قوانین میں اصلاحات لا کر اپنی بدعنوانیوں کی پردہ پوشی پر اپنے خلاف کیسز کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ سیاسی اور اسٹریٹجک امور کے ماہرین، حتیٰ کہ صہیونی مبصرین اور سیاستدانوں کا خیال ہے کہ مقبوضہ سرزمین کی موجودہ صورتحال اس غیر قانونی حکومت کی لرزتی بنیادوں اور تباہی کی جانب بڑھتے اندرونی حالات کی عکاسی کر رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پولینڈ کے وزیر اعظم نے بیلاروس میں موجود روسی ویگنر افواج کے پولینڈ کی سرحد کی جانب نقل و حرکت پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ ان کے پاس معلومات ہیں کہ روسی ویگنر گروپ کے 100 سے زائد فوجی گروڈنو سے زیادہ دور نہیں، جو کہ پولینڈ اور لتھوانیا کے درمیان واقع سرحدی علاقے سلواکی گیپ کے بہت قریب ہے۔
انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فوجی پولینڈ کی سرحد پار کرنے کے لیے تارکین وطن کا روپ دھار سکتے ہیں۔ پولش وزیر اعظم نے الزام لگایا ہے کہ بیلاروس، جو کہ روس کا ایک اہم اتحادی ہے، وہ غیر قانونی تارکین وطن کو مغرب کی طرف پولش سرحدی افواج کو کمزور کرنے کی کوشش کے لیے بھیج رہا ہے، جبکہ ویگنر فوج کی نقل و حرکت سرحد کو غیر مستحکم کرنے کی اس مہم کا ایک اور عنصر دکھائی دیتی ہے۔ پولش وزیر اعظم نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ روس کے لیے کام کرنے والے ویگنر گروپ کے اہلکار بیلاروسی سرحدی محافظوں کے بھیس میں ہوں گے اور وہ غیر قانونی تارکین وطن کو پولینڈ کی سرزمین میں داخل ہونے اور پولینڈ کو غیر مستحکم کرنے میں ان کی مدد کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ممکنہ طور پر کرائے کے فوجی غیر قانونی تارکین وطن ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے پولینڈ میں داخل ہو کر دراندازی کی کوشش کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق روس میں ناکام فوجی بغاوت کے بعد مبینہ طور پر ویگنر گروپ کے ہزاروں فوجی اہلکار بیلاروس میں موجود ہیں۔ غیر ملکی تجزیہ کاروں کے مطابق بیلاروس کے علاقے گروڈنو میں ویگنر کے دستے کیا کر رہے ہیں یہ واضح نہیں ہو سکا، لیکن سولکی کوریڈور کے قریب ان کی تعیناتی نیٹو اور یورپی یونین کے اراکین کو پریشان کر سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے ماسکو کے اندر یوکرینی ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق روسی افواج نے ماسکو شہر سے 3 یوکرینی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے ڈرون حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے دہشت گردی کی کوشش قرار دیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اتوار کی صبح روسی دارالحکومت پر ڈرون حملے میں ایک شخص زخمی ہوا۔ حکام کے مطابق ایک دفتر کے 2 بلاکس کو حملے میں شدید نقصان پہنچا۔ حملے کے بعد شہر کے ایئرپورٹ کو کچھ وقت کے لیے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ روسی وزارت دفاع نے کہا کہ آج صبح دارالحکومت ماسکو میں یوکرین کے ایک ڈرون کو مار گرایا گیا، جبکہ 2 الیکٹرونک وارفیئر کے ذریعے ناکارہ بنائے گئے جو ماسکو کے کاروباری ضلع میں ایک عمارت کے احاطے سے ٹکرا گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ دوست ملک چین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چین اور پاکستان ہمہ موسمی اسٹریٹجک پارٹنر اور فولادی دوست ہیں۔ سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر چینی نائب وزیر اعظم کے دورہ پاکستان کے حوالے سے چین کی وزارت خارجہ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2023 چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک کی 10ویں سالگرہ ہے۔ اس حوالے سے چینی وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پچھلی دہائی میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک کے نتیجہ خیز نتائج حاصل کیے گئے۔ سی پیک چین اور پاکستان کی دوستی کے لیے ایک نمایاں معیار بن گیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستانی حکومت سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر اسلام آباد میں شاندار تقریب کرے گی، جس میں چین کے صدر کی خصوصی نمائندے نائب وزیر اعظم شرکت کریں گے۔ چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ چینی نائب وزیر اعظم پاکستان کے دورے کے دوران رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ کے کنسرٹ نے زمین ہلا کر رکھ دی۔ امریکی سیسمولوجسٹ نے زلزلے کی وجہ 2 روز سے جاری کنسرٹ کو قرار دے دیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے BBC کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے شہر سیٹل میں کنسرٹ کے دوران 2.3 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا۔ زلزلے کی کیفیت 22 اور 23 جولائی کے درمیان لیومین فیلڈ اسٹیڈیم میں ٹیلر سوئفٹ کی پرفارمنس کے دوران ریکارڈ کی گئی۔ BBC کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹیلر سوئفٹ کے اس کنسرٹ کی دونوں راتوں میں 1,44,000 افراد نے شرکت کی۔ اس حوالے سے امریکن سیسمولوجسٹ نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ زلزلے کی وجہ کنسرٹ میں موجود شائقین کا کنسرٹ میں موجودہ ساؤنڈ سسٹم بنا۔ امریکی سیسمولوجسٹ نے مزید بتایا کہ ٹیلر سوئفٹ کے اس کنسرٹ نے 2011 میں سیٹل میں ہونے والے ایک ایونٹ کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا، جسے بیسٹ کوئک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 2011 میں امریکی فٹ بال لیگ کے دوران فٹ بال شائقین کی طرف سے جشن مناتے ہوئے ایسے ہی زلزلے کی لہر پیدا کی گئی تھی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔